السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی صحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ قال نبینا ومحمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ وقال امامنا وقدوتنا نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ناظرین گرامی، زمانہ ایسا آیا کہ آج انبیاء اور رسولوں کے بعد اس دنیائے انسانیت کے سب سے مقدس گروہ، سب سے پاکیزہ جماعت، سب سے مقدس طائفہ، اللہ کی طرف سے مصطفیٰ و مختار، حق و صداقت کے معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان لعن طعن دراز کرتے ہیں۔ وہ صحابہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب کیا۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ وہ صحابہ کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار حق و صداقت بنا دیا، جن کے ایمان اور عمل کو کسوٹی اور پیمانہ بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ صحابہ کرام، وہ اصحاب رسول گرامی جن کے راستے کی مخالفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت کو اللہ نے جہنم کا راستہ بتا دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ، جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ صحابہ کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سا منہج، کون سا راستہ، کون سا مسلک، کون سا طریقہ جنت کا راستہ ہے، شاہ راہ جنت ہے، نجات کی فلاح کی کلید اور کنجی ہے، کہا ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، جن کے بارے میں کہا خیر القرون قرنی، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، اولین مخاطب اس خیر امت کے لفظ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، جنہیں اللہ نے چنا تھا اپنے نبی کی دین کے فروغ کے لیے، جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سند اور اس کا اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، سند رضوان سے مالا مال کر دیا۔ یہ صحابہ کرام جن کی گالی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ، میرے صحابہ کو گالیاں دینے والا لعنتی ہے، لعنتی، ملعون ہے، رحمت الہی سے دھتکارا ہوا ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، گمراہ ہے، ضال ہے۔ آج بڑے بڑے اداروں کے فارغین دین اسلام کے نام پر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس جماعت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اس جسم میں، اس جسد خاکی میں روح ہے، ایمان کی روح ہے۔ کیوں؟ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام کی محبت ہی اصل دین ہے، صحابہ کرام کی محبت ہی اصل ایمان ہے، صحابہ کرام کا دفاع ہی اصل احسان ہے، صحابہ کرام کی عظمت و شان کی بقا کے لیے کام کرنا ہی اصل اسلام ہے۔ اور کہا وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، سن لو صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والوں، صحابہ کرام کے مقدس گروہ پر لان تان کرنے والوں، یہ کفر ہے، سرکشی ہے، طغیان ہے، اور یہ اللہ کے دین سے بغاوت ہے اور اللہ کی جنت کے راستے سے ہٹنا ہے، اس لیے توبہ کرو۔ آؤ ابو بکر کے بارے میں تم لان تان کی زبان کھولتے ہو، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے انسانی برادری کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ عمر فاروق جن کی حمایت و تائید کے لیے، دین اسلام کے مشن کے فروغ کے لیے اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی تھی، اس عمر کو تم صنمان اکبران کہتے ہو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کے لیے خون بہانے تک کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت و الفت اور ان پر سچے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے، اور گالیاں دینے والوں کو، برا بھلا کہنے والوں کو، لان تان کرنے والوں کو اللہ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔